ظاہر ہم تو پھر سب سے پیچھے رہیں گے. آج کے اس محفل کے اصل دلہا جنہیں کہیں ہم کہہ دیں دلہا تو آپ کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ بھابھی تو ناراض نہیں. ماشاءاللہ افضال ریحان صاحب نوجوان لکھاری اور جس انداز سے انہوں نے اپنے اس کتاب کے لکھنے میں محنت کی ہے وہ قابل تحسین ہے. اور جن کو میاں نواز شریف صاحب نے بھی اپنے اٹک کے قلعہ میں پڑھ کر اور اس پر تبصرہ بھی کیا، ایسے نوجوان نے حقیقت کے موتیوں کو واقعات میں پرو کر اپنے قارئین کو پڑھنے کے لیے دیا. یہ بہت بڑا ان کا کام ہے. اور میں کہتا ہوں کہ آئین جمع مردہ حق گوئی کی اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رغبائی، تو ان کے لیے یہ بات سچ ہے. میں یقیناً ان کا معترف ہوں جس طرح میں نے پڑھا ہے دباچے میں، اور اس آمر کو بھگانے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی. اور سب سے پہلے پنجاب اسمبلی میں اس آمر کے خلاف ریزولوشن ہم نے پاس کیا. ہماری جو 18 فروری کو ووٹ دیے تھے عوام نے جمہوریت کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے اقتدار مل گیا جمہوریت والوں کو. بھائیو میرے بھائی نے بڑی مدلل باتیں کی ہیں انہوں نے. ہاں ایک بات میں اپنے بھائی ریحان صاحب کو بھی کہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے انسان ہیں، لیکن لفاظی غلطی کہیں ہو جائے تو میں بھی پکڑ لیتا ہوں بعض اوقات. وہ میں اتنا پڑھا لکھا آپ کی طرح تو نہیں ہوں، ادیب نہیں ہوں. ہم سب ایک قوم ہیں اور ہم نے ایک قوم بننا ہے. اس کے لیے میں ایک بات کر دوں، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے اس وقت. پاکستان کو جس طرح سے دنیا میں بدنام کر دیا گیا ہے. دہشت گرد جو ہوتا ہے اس کا کوئی ملک نہیں ہوتا، اس کا کوئی دین نہیں ہوتا، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اس کا کوئی بہن بھائی نہیں ہوتا. وہ کچھ چند ٹکوں کے لیے آپ کے اس ملک کی ترقی کو نہ کوئی دریا روک سکتا ہے، نہ کوئی پہاڑ روک سکتا ہے، نہ کوئی سمندر روک سکتا ہے. میرا اور آپ کا یہ پاکستان انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ڈومینیٹ کرے گا. یقین جن کا خدا پر ہو تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. اور ٹیلنٹ موجود ہے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے اپنے اسلاف کی اس طاقت کو، اس کھوئی ہوئی طاقت کو بحال کرنا ہے. ہم میں جو اچھائیاں تھیں وہ اغیار نے اپنا لی، اور ان کی جو برائیاں تھیں وہ ہم نے اپنی جھولی میں ڈال لیا اور اپنی جیبوں میں اس کو کس کے رکھ لیا کہ یہ باہر نہ نکلنے پائے. بددیانتی. آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے بھائی کو اللہ تعالیٰ مزید اپنے اس کام میں دل لگی سے کام کرنے کی ہمت، جرت اور عقل و دانش عطا فرمائے. اور میں حیران ہوں کہ یہ بندہ اس طرح کے کالم لکھتا رہا اس دور میں اور یہ آج تک باہر پھر رہا ہے. اسی دعا کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے ایک نعرہ لگاتا ہوں.